بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، ایک بڑا عبادت گزار تھا اور دوسرا اللہ کی عبادت سے بڑا دور تھا۔ جو بھائی عبادت گزار تھا، نماز پڑھتا تھا، نیک اعمال کرتا تھا، وہ اکثر اپنے بھائی سے کہتا رہتا کہ بھائی آخر مرنا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، آخر وقت آئے گا، انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا حکم مانیں، اس کے خوف سے ہمیشہ ڈرتے رہیں۔ اور جو دوسرا بھائی نیک اعمال سے دور تھا، وہ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بالآخر وقت گزرتا گیا، پیام اجل آ گیا۔ جب کسی کا پیام اجل آتا ہے، اللہ کا پاک قرآن اعلان فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ کہ موت کا وقت مقرر ہے۔ جب کسی کا پیام اجل آ جاتا ہے، نہ لمحہ آگے ہوتا ہے، نہ لمحہ پیچھے ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے جس وقت اس کا پیام اجل آ گیا، اب موت کا وقت قریب ہے، بھائی بھائی سے کہتا ہے کیا میرے بھائی اب بتا، تیرا آخری وقت ہے، تو نے مالک کے دربار میں پیش ہونا ہے، اب کس منہ سے اللہ کے دربار میں پیش ہوگا؟ تو لہٰذا اگر نیک اعمال میں زندگی گزارتا، آج تجھے شرمندگی نہ ہوتی، تو وہ درد بھری آواز سے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اپنے بھائی سے مخاطب ہوتا ہے اور جواب دیتا ہے کیا میرے بھائی بتا، اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے کہ آج اگر میری ماں میرے پاس ہوتی اور مجھے آگ میں جلایا جاتا، تو کیا ماں اولاد کو برداشت کرتی ہے کہ ماں کے سامنے اس کی اولاد کو آگ میں جلایا جائے؟ بھائی کہتا ہے یہ کبھی نہیں، ماں کبھی برداشت نہیں کرتی، والدین کبھی برداشت نہیں کرتے۔ اس نے کہا پھر یاد رکھ، اللہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، مجھے اللہ کی رحمت پہ امید ہے۔ یہ بات جس وقت اس نے آنسو بہاتے ہوئے کہی، آخری وقت اس کو یہ سوچ نصیب ہو گئی، ادھر اس کا پیام اجل آ گیا۔ جس وقت موت نے آ لیا، فوت ہونے کے بعد اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد بھائی نے اس کو خواب میں دیکھا تو وہ جنت کی سیر کر رہا ہے۔ اس نے بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ میرے بھائی تو نے اگر دنیا میں نیک اعمال اگرچہ نہیں کیے، لیکن تجھے جنت کیسے مل گئی؟ اس نے کہا جو میں نے آخری وقت جملے کہے تھے، رب کائنات نے ان جملوں کے صدقے مجھے بخش دیا ہے۔ اگر انسان آخری وقت اللہ کی رحمت پہ اتنی امید رکھے، رب کائنات اتنا کرم فرماتا ہے۔ اگر انسان پوری زندگی نیک اعمال میں گزارے، مالک بندے پہ کتنا کرم فرمائے گا۔ اس لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ آج کے ایسے ماحول کے اندر کہ جب نفس و نفسی کا عالم ہے، ہر انسان کو دنیا کی پڑی ہوئی ہے، ایسے ماحول میں جس وقت مالک کی تابعداری میں، مالک کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، مالک کتنے انعامات عطا فرمائے گا۔